جاءتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم، سامعین مکرم، خالق لم یزل لا یزال دی جود و سخا ہے، عنایت عظیمہ ہے، مالک دی کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک نے میکو توکو سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرن واسطے، ذکر سنن واسطے جمع تھی وندی توفیق عطا فرمائی ہے. میرے بھائیوں، میں تساں تمام آمن والے مہمانے دا ممنون و مشکور ہاں. تساں آتے ادارے والیں دی حوصلہ افزائی فرمائیے، دل جوئی فرمائیے. اللہ پاک کو ایک ایک قدم دین نیکی نال نوازن. میرے بھائیوں، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام دے وعدے دا ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ فرمائے میں انبیاء علیہ السلام کا نے وعدہ کی دے. اللہ نے دو وعدے کی دے ہن، ایک وعدہ عام ہا، ایک وعدہ خاص ہا. ایک وعدہ تمام انسانیت ہے، انہیں اندر کافر بھی ہن، انہیں اندر مومن بھی ہن. انہیں اندر اللہ نے فرمایا دسو الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نمی؟ سارے آکھیا قالو بلا و ربنا، تو اساڈا رب ہی. رب دا معنی مفسرین نے لکھے پالن والا. تو تے میں دنیا دے اندر بعد ایسے پہلے اقرار کرتے ایسے کہ اللہ دنیا دے اندر تو سکو روٹی دے سے، اے اللہ دنیا دے اندر تو سکو پانی نہ ایک ایک گھٹ پلے سے. میرا مولا دنیا دے اندر اسا ویسوں سکو کھاون واسطے پھل فروٹ عنایت فرمے سے. میرا مولا اسا دنیا دے اندر ویسوں اولاد والی نعمت نال تو نوے سے. میرے مولا اسا دنیا دے اندر ویسوں بولن واسطے زبان تو دے سے. میرے مولا اسا دنیا دے وچ ویسوں پہچان واسطے اکھ تو عطا فرمے سے. میرے مولا دنیا دے اندر اسا ویسوں تو سکو دندے والی نعمت نال نوے سے. میرے مولا اسا دنیا دے اندر ویسوں تو سکو ہاتھ عطا فرمے سے. میرے مولا اسا دنیا دے اندر ویسوں اسا ایک نعمت تیری استعمال کرے سوں. اسا تے کو رب منے سوں، تے کو خالق منے سوں، تے کو مالک منے سوں، تے کو مؤمن منے سوں، تے کو مصور منے سوں، تے کو خالق منے سوں، باری منے سوں، تے کو قدیر منے سوں، خبیر منے سوں، بصیر منے سوں، سمیع منے سوں، تے کو پوری خلقت دا مالک سمجھوں، پوری خلقت کو پالن والا سمجھوں. میرے بھائیو، ایک وعدہ اے ہا، یہ وعدہ قرآن پاک اللہ نے ایک ہی دہا جنہیں اندر تو تے میں نہ ہسے، جنہیں اندر تیرا تے میرا ابا نہ ہا، بلکہ انبیاء علیہ السلام دی ذات ہے. انبیاء علیہ السلام دا مجمع ہے. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے نے کیا وعدہ کیدا؟ اللہ نے قرآن فرمینے اللہ نے وعدہ کیدا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ فرمینے میں نبیوں کو کٹھا کیتا، انبیاء کو کٹھا کیتا، رسولیں کو کٹھا کیتا. اللہ تو کٹھا کرتے کیا کیتی؟ فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. میں ایک حبیب بھیجے سا، میں ایک رسول بھیجے سا جے کو امام الانبیاء بڑے سا، ختم نبوت دا تاج پہنے سا. میں ایک نبی بھیجے سا جیرا تو کو نماز بیت المقدس وچ پڑھے سی. ایک نبی بھیجے سا جے کو عرشاں دی سیر کروے سا. ایک نبی بھیجے سا جیدا غلام دا اے مقام ہو سے مکہ دی گلیاں چ ٹر سے قدمے دی آہٹ جنت پہنچا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بھائیو، اللہ نے وہ نبی دا تذکرہ سارے انبیاء کو جمع کر کے کیتا. میں آخدا ساری زندگی اساں صرف ہی شکرانے دے نال اپنے اللہ کو سجدہ کرنے رہوں، ہی نعمت دا شکر ادا نہیں سے کر سکتے کہ اللہ نے ساکو سونا نبی عطا فرمایا. کانفرنس دا عنوان رکھے سے شافی محشر. شافی محشر کیوں رکھا گئے؟ ساقی کوثر کیوں رکھا گئے؟ اے دو لفظ سمجھ گئے نو
شافی محشر محشر دا میدان ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے امتیو ایویں نہ سمجھے کہ میدان محشر ہی میں ہو سی نانا فرمایا زمین تانبے دی ہو سی سورج نیزے دے برابر ہو سی فرمایا ہوں ٹائم کو دیکھو کہ ہر بندے کو پسینہ انہیں گناہ دی مقدار چوسی فرمایا کوئی بندہ ہو سی کہیں کو ٹخنے تک کہیں کو گھٹنے تک کہیں کو سینے تک کہیں کو پیٹ تک کہیں کو گردن تک فرمایا انہیں گناہ دی بقدر پسینہ ہو سی جنہیں جتنے گناہ ہو سن اللہ کو میدان محشر پسینے کھڑا رہے سن اللہ تے کو تے میں کو پورے عالم نے مسلمانے کو بچاوے سونے نبی فرمایا کوئی ایو جیوی ہو سن کہ اتنا گناہ ہو سن کہ وہ اپنے پسینے دے اندر ایویں ڈبکیاں کھانے کھڑے ہو سن جی میں بندہ دریا تے نہر دے اندر ڈبکیاں کھانا کھڑا ہونے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمینے غلط جملہ آخدے سے میاں اے جہان میٹھا تے اگلا جہان کہہ نٹھا اے کوڑ ہے تیلی تے میری اکھ دے اندر کوڑ تھی سکدے تیلی تے میری زبان دے اندر جھوٹ تھی سکدے تیلے تے میرے دل دے اندر نفاق تھی سکدے محمد دے زبان مبارک کی چو ایک لفظ بھی جھوٹا نہیں تھی سکدا سونا نبی فرماتے کہ افسوس ہے امت کو یقین نہیں آنا پیا میرے بھائیوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جہاں میدان محشر ہو سی اے جا ہو سی مشکات شریف حدیث ہے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بندہ ہو سی اللہ فرمیسن اے دفتر انہیں دفترے میں سے دیکھتے کتنی نیکی مل لیے فرمایا 99 دفتر انہیں سامنے رکھے ہوئے سن 99 دفتر وہ دیکھ سی 99 وچوں ایک نیکی بھی کہنا مل سی فرمایا بندہ پریشان کہ ہون کیسی کیا سونے مدنی فرمایا اللہ سے فرمائے سن جرے نا امید تھی نا فرمائے سن اچھا ساڑھے کنے تیری ایک نیکی ہے تو وہ نیکی گھنون بن اتھا کرندہ وزن کراوا فرمایا وہ ہمسی ایک کاغذ دا ٹکڑا ہو کو دیتا ویسی وہ کاغذ دا ٹکڑا چاہتے میدان معاشر چاہسی جتھا میزان دا ترازو ہو سی اعمال جتھا تلسن اتھا ہی آسے فرمایا وہ 99 دفتر بھی آسن 99 دفتر ایک پاسو رکھے ہوئے سن فرمایا دوجھے پاسوں وہ کاغذ دا ٹکڑا رکھا ہوئے سی فرمایا جے ویلے ترازو اٹھ سی فرمایا او بندہ دعا مگدہ کھڑا ہو سی اللہ سے ہمیں کو کامیاب کر فرمایا کاغذ رکھن دی دیر ہو سی اللہ ہوں کاغذ آرے پرڑے کو جھکا دے سے 99 دفتر ہوتے اٹھی ہو سی بندہ آکھ سی اللہ ایک کاغذ دے اندر ہے کیا فرمایا بیچ دیکھ سی نا کاغذ دے اندر کیا لکھا کھڑے فرمایا پڑھ سی جزوی بیچ لکھا کھڑا ہو سی محمد الرسول اللہ سبحان اللہ فرمایا محمد الرسول اللہ ان زندگی ایک دفعہ آکھیا ہو سی فرمایا اللہ ان دے ایک دفعہ آکھن کو اپنے خزانے دے اندر محفوظ رکھن سن فرمایا قیامت اللہ جڑے ویلے سارے کنو امید ان دی ختم تھی ویسے ایک محمد الرسول اللہ دے نام دی برکت نال اللہ بخشش دا فیصلہ فرما رہے سے میرے بھائیو اے ہے شافی محشر حدیث پاک دے اندر ہے فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کنے قیامت اللہ ویسن اکسن اللہ دے نبی اللہ نے تو کو بڑا اعزاز عطا فرمائے اللہ نے قدرت والے ہاتھ نال تو جسم بڑھائے اللہ نے تو کو مسجود الملائکہ بڑھائے اللہ نے تو کو اعزاز عطا فرمائے کہ توری کھبی پسلی وچو اماں ہوا آئی ہی اللہ نے تو کو اعزاز عطا فرمائے کہ جنت دا لباس پہ وایا ہا اللہ نے تو کو اعزاز عطا فرمائے کہ جنت دے نعمتاں کھا دے ہن اج تسا سفارش کرو اللہ حساب کتاب والا کم شروع فرماویں فرمایا آدم علیہ السلام آکسن میں نمی وینا
اگر میں کنو رب العالمین پوچھ گی نن آدم تو میری نافرمانی کیوں کیتی ہوئی، تو غلطی تیرے کنو لفظش کیوں تھی گئی ہے، دیکھو میں روکیا ہم درخت دے قریب نہیں بڑھنا، تو درخت دا پتہ کھا کے دا ہوئی، میں رب العالمین کو کیا جواب دے سا۔ سوال ایک پیدا تھی نے کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو تا اتنا خوف ہو سی رب دی پیشی دا، آدم دے پتر کو واجہ خوف کہنی، اللہ کو کیا جواب دے سا۔ دعا ہے اللہ پاک توقو تے میں کو اپنی ذات دا خوف عطا فرماوے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشیرا و نذیرا، فرمایا میں تے کو خوشخبری دیون والا بناتے بھیجم، تے کو نذیرا تے کو ڈراون والا بناتے بھیجم، جی میں نبی جنت دی خوشخبری پہنچاون این ایویں تے کو تے میں کو جہنم کنو ڈراون واسطے بھی سونا نبی تشریف کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا نویسن قیامت لڑی سونا اللہ کو سفارش کرو، اللہ حساب و کتاب والا معاملہ شروع کریں تاکہ حساب و کتاب تھی ونے ای گرمی سارے کنو نہیں کھڑا وینا، ای پسینے دے اندر سارے کنو نہیں برداشت کیا وینا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمیسن کہ اللہ دے میں کو بڑا اعزاز عطا فرمائے، میں 950 سال اللہ دی تبلیغ کرے نہ رہ گیا، رب دا پیغام دینا رہ گیا، لیکن اگر میں کنو رب العالمین پوچھ گی دا دسا تے کو میں آکیا ہم کہ نافرمان بیٹے دی سفارش نہ کریں، میں اللہ دے ہاں سفارش کی تھی ہم دساؤ میں رب العالمین کو کیا جواب دے سا۔ میں نہیں مینا میرے بھائیو، انبیاء علیہ السلام کا نہیں میں بینے رہ رہے سن، سارے انبیاء علیہ السلام جواب رہے سن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ میرے کنے آسن میدان معاشر کہ حضور تسا سفارش کرو، اللہ حساب و کتاب والا معاملہ شروع فرماویں، سونے مدنی کریم فرمایا میں سارے سجدے دے اندر رکھ دے سا۔ حضور نے کیوں دے سیا میں سارے سجدے دے اندر رکھ دے سا؟ وجہ اے ہے کہ مدنی کریم تے کو تے میں کو دساون چاہنا، اگر رب دا غصہ ختم کرن چاہنے وے، رب دی ناراضگی ختم کرن چاہنے وے، رب کو راضی رکھن چاہنے وے، تساں چاہنے وے کہ ساڈا رب العالمین سارے کو خوش تھی تے ونے تول ایویں کرو کہ تسا اپنے اللہ کو سجدے دی کثرت نال راضی رکھو۔ فرمایا اللہ سجدے دے نال راضی تھی نن، فرشتے سجدہ کیتا، اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا، آدم علیہ السلام نے اللہ دے اگو عاجزی کیتی، سجدہ کیتا، اللہ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنا دیتا، فرمایا تو سانجرے ویلے سجدہ کرے سو اللہ توڑے ہوتے بھی بخشش دے دریا بہا دے سن۔ میرے بھائیو، جیرا سجدہ نہ کرے سی والے صاحب رحمت اللہ علیہ کے واقعہ سنانے ہیں، پر میں نے آنے ایک بندہ سفر کرے نہ پیا، تے رستے کوئی بیا مسافر مل گیا، وہاں کہ میں کتھا ہوں فلانی جاتے، وہاں کہ میں بھی سفر کرنے والا کٹھے جی لیا، وہاں کہ ٹھیک ہے دو تھے ویسو سفر کی تو نہیں ٹور پہ نماز دے ٹائم تھی گیا، ظہر دی نماز دے ٹائم تھی، اپنا ٹائم تھی اب آپ بھی اللہ توفیق لیسی نماز پڑھ سوں، بندے نماز نہ پڑھی جڑا دوجا وہ دیکھا رہ گئے نماز پڑھ سی اون بھی نہ پڑھی ای بھی نہ پڑھی، نماز دا ٹائم گزر گیا، عصر دا ٹائم تھیا نماز نہ پڑھی، وقت گزر گیا، مغرب دا ٹائم تھیا نماز ہوں نہ پڑھی ای نہ پڑھی، وقت گزر گیا، جڑے ویلے لگے نا سمن، جڑا دوجا رستے سے ملیا نا، وہاں کیا صحیح میں کو اجازت میں کہ اگی تے بی جھا گوئن تے سمساں میں تورے نال نہیں سمجھا، سویرے تسا اپنا رستہ گنا ہے میں اپنا رستہ گنا میں نہیں سمجھا تورے نال، وہاں کیسے ناراض تھی گئے، وہاں کیسے ناراض کیا نہیں تیرے کرنا،
تو بولا تو کیوں نہیں سمجھا پئی میں تو گال کہنے کی تھی وہاں کے ظہر دا ٹائم تھیا نماز دا ہاں پڑھیا بھی کہنا اثر دی پڑھیا بھی وہاں کے کہنا وہاں کے مغرب دی وہاں کے کہنا وہاں کے گال سن میری میں شکل دا انسان یعنی بڑے والا میں انسان کرنی میں جن میں شیطان میں اللہ کو ایک سجدہ کرنا کیتا آدم علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا سجدہ کرو میں آدم کو سجدہ نہ کیتا اللہ نے فرمایا نکل گئے میں ایک سجدہ نہیں کیتا قیامت تک لانتے نہ توک پئی ودا تو ظہر نہیں پڑھی عصر نہیں پڑھی مغرب نہیں پڑھی میں نہیں سمجھا مت رات کو اللہ دا قہر آوے تے میں تیرے نال رگڑیا میں تو پرے تھی میرے بھائیوں نمازاں چھوڑی کھڑے سے شیطان نے ایک سجدہ نہ کیتا اللہ نے اپنے فرمایا میرے قرب کرنے نکلون حدیث مبارکہ دے اندر نے زمین دا کوئی ایجا ٹکڑا کہنی جتا شیطان نے اپنی عبادت دا سجدہ نہ کیتا ہوئے شیطان بڑا عابد ہے اے فرشتے نال جو رہنا ہے کیوں رہنا ہے شیطان سونے مدنی فرمائے اتنا اللہ دی کثرت نال عبادت کرنا ہے اللہ نے کو فرشتے نہ قرب عطا فرمایا صرف ہی انا دے ہوتے ہاں کہنے لگا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین کہنے لگا میں تا آگ جو بڑا ہویا ہے تا مٹی دا بڑا ہویا ہے میں کو نہیں سجدہ کرنا تو میرے بھائیو مدنی کریم فرمائے قیامت ندیمی اللہ اگر ناراض ہو سن اللہ اگر غصے بچ ہو سن اللہ اگر جلال ہو سن میں محمد سجدہ کرے سا اللہ دا سارا غصہ ختم ہو مدنی کریم فرمایا میں ایک دفعہ سجدہ کرے سا فرمایا سجدہ لمبا تھی ویسی اللہ فرمائے سن حضور سر اٹھاؤ فرمایا میں سر کہنا اٹھے سا تھوڑی دیر پہ گزر سی اللہ فرمائے سن سونا سر اٹھاؤ فرمایا میں سر کہنا چاہسا فرمایا اللہ فرمائے سن تری دفعہ ارفع راسکا یا محمد محمد تو سر جا فرمایا جیتے تو سر کہنا چاہسے فرمایا تو سر جا تیرے سر چاون دی دیر ہے جیوے تو آنکھ سے بنا میں تیری امت کو میں بخشے سا ملا سبحان اللہ اے ہے شافی ہے محشر تو میرے بھائیو دعا اے ہے کہ قیامت علی سونا تے کو تے میں کو سنان گی نہیں شرط یہ ہے سنان گی نہیں حدیث مشکاہ شریف کی حدیث ہے سونا مدنی کریم فرمایا لوگ میرے حوض کوثر دے پانی پیون کی تے امدے پہ حسن حوض کوثر کیا ہے ساقی کوثر مدنی کریم فرمایا اللہ میں کو اتنا لمبا حوض کوثر عطا فرمیسن فرمایا کہ منہ ایک کنارے کنو کھڑے بے کنارے تک وینا رہے میں نہیں فرمایا 500 سال لگ ویسن بے کنارے دی مانی پوچھتی اتنا لمبا سبحان اللہ کوثر عطا فرمیسن میرے بھائیو فرمایا جیرا ایک دفعہ انہیں کنو ایک پانی نہ گھٹ پی گن سی فرمایا 500 سال تک حقوق والا ترہ کنا لگ سی میرے بھائیو اتنا بڑا حوض کوثر ہو سی لیکن پیون واسطے سارے ویسن فرمایا کچھ لوگ امدے پہ ہو سن ونیو حضور دے حوض کوثر تو پانی پیتے آؤں پیاس کنو بے حال ہو سن لیکن مدنی کریم فرمایا فرشتے کھڑے ہو سن فرشتے ہو کچھ چھوٹے چاہتے انہیں کو بھیا چھوڑے سن لوگ پوچھ سن ہاں صحیح یہ کیوں انہیں پن فرمایا مدنی کریم پوچھن فرشتے دساؤ یہ شکل گنے دا میرے ہیں شکل گنے دا میرے امتی لگ دن کلمہ پڑھانے لگ دن لیکن انہیں کو آمن کیوں نہیں لے مدنی کریم فرمایا فرشتے جواب دے سن سنا اے او بد نصیب لوگ ہیں جڑا تسا انتقال فرمایا ہا تو آلے بعد انہاں نے دین دا حلیہ بگاڑ دیتا ہا دین دا حلیہ بگڑن کیا ہے دین دا حلیہ بگڑن کیا ہے جی میں دین حضور دیتے اویں عمل کرو اے سنت ہے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے کو چھوڑ دینا تے اپنے طریقے دے مطابق عبادت کرنی وارث صاحب مثال لینے ہیں
فرمایا کہ حضور نے 4 رکعت ظہر دی نماز پڑھی ہے. اگر کوئی بندہ آکھے ہے تا نماز 4 رکعت دی بجائے میں رب دے عشق دے اندر 6 رکعت نماز پڑھدا. فرمایا اے نماز کہنی اے عبادت کہنی اے بڑا گناہ تھی سی. فرمایا مدنی نے اذان اللہ اکبر کنے شروع کریے. اگر بندے نے اللہ اکبر آکھڑ کنے پہلے کوئی جملہ فٹ کر دیتے آکھے اللہ اکبر آکھڑ کنے پہلے کوئی بھی جملے ہیں کوئی بے الفاظ ہیں انا اذان دے نال جوڑ دیتے تے اذان نہ بن سے اذان دے وچوں اضافہ کیتے. اے دین دے اندر اضافہ ہے, دین دا حلیہ بگاڑن ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ویلے میت کو دفن کر گنو دفن کرن دے بعد انہوں تے اذان نہیں نمنی. فرمایا سورۃ بقرہ دا اول تے آخر رکوع پڑھنے. ایک بندے نے مردے کو دفن کیتے دفن کرن دے بعد آکھن لگے اللہ اکبر ای دین دا حلیہ بگاڑ دیتے. مدنی کریم نے فرمایا جنازہ چاہتے ونجو جنازے دے نال نعرے نہیں مارنے کلمہ شہادت دے نعرے نہیں لاونے دل دے اندر توبہ استغفار کرنے اپنی تو موت کو یاد رکھڑے. ایک بندے نے نعرے لاتے مدنی کریم دے دین دا حلیہ بگاڑے. فرمایا قیامت لڑی ایچے لوگ میرے حوض کوثر تے پانی پیون کیتے ہم سن یاد رکھینو تو تے میں اے حدیث نقش تے یاد کرتے ونو جیڑا دین دے اندر اضافہ کرے سے حوض کوثر دا پانی قیامت لڑی کو نصیب کرنا تھی سے. سبحان اللہ. جینا جی میں دل کرے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمینا افسوس دی گال اے ہے تیری زمین دا بننا ہے ریکارڈ چے اے حد دے تے کوئی جرات کہنی ہم سائے پاس ایک لپا والا گی نے مدنی کریم دی شریعت لاوارے سے جی میں دل کرے چھکی ونجو جی میں دل کرے چھکی ونجو جہنم میں جی میں نہیں ونجنا مل ایویں نہیں ونجنا جی ساڈے سن سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی ہے. فرمایا فرشتے آسن کتوں پکڑے سن اتوں پکڑے سن نانا ایویں پکڑے سن نانا اتوں پکڑے سن نانا اتوں پکڑے سن. آج تیکو تنوے کی کوئی انگل دا اشارہ کرے غصہ تھی میں نے دین دا حلیہ بگاڑن والا دین دا مذاق اڑاون والا نبی دی شریعت دا ذبح کرن والا جڑا بندہ ہے نا فرمایا ایویں کہنا ہو سی. فرمایا قیامت علی فرشتے انہیں منہ دے اندر ایویں جبڑے دے اندر ہاتھ پیسن. فرمایا ہاتھ پات ایویں چھک گھنسن. فرمایا ایویں چھکے سن جویں ربڑ چھکی نے. فرمایا اینی تھوڑی میں چھکی نہیں ویسے. فرمایا جڑے انتہا تے پج سے فرمایا وہ چھوڑ دے سن. فرمایا ایویں فٹ بال کر گھومدے گھومدے بندہ جہنم وچ وین پس. اللہ اے آپ جرا جسم کیا یہ جسم ایویں ہو سی جہنم میں نا 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 ایویں نہ ہو سی ایویں نہ ہو سی. فرمایا اللہ پاک جہنمی دے جسم کو چھکوے سن. فرمایا لمبا تے چوڑا کرے سن. فرمایا ترے دی بندہ جتنا سفر کرے نا پیدل فرمایا اتنا ایک جہنمی دے جسم کو اللہ چوڑا کر رہے سن. ایمیں کہنا ویسو فرمایا اٹھ دی گردن جتنا ایک دند ہو سی ایک جہنمی دا. میرے بھائیوں انہیں نال کیا ہو سی. فرمایا انہیں نال یہ ہو سی ایک پیون واسطے خون تے گندا پیپ دیتا سی. فرمایا کھاوڑ واسطے یہ چیزیں رہو سے بدری قریب. فرمایا کھاوڑ واسطے جہنم میں چیزیں کیا رہو سے پانی منگسی. فرمایا جہنم دا کھولدا ہوا پانی جیری بھا جہنم دی دنیا دی بھا کرے 70 سے زیادہ ہے. فرمایا ہوں بھا دوتے گرم کیتا ہوا پانی کو دیتا ویسی. فرمایا پانی جو دیتا ویسی. فرمایا ایویں نال گھنے ویسی. فرمایا پہلے اتنا موٹا تھی چکا ہو سے انہ منہ انہ سر. فرمایا بلا جو پانی لگ سے. فرمایا اے اتلوہ ہونٹ ورم نال جلتے اتنا بڑا تھی ویسے کہ انہیں قدمیں دے وچ بن پسی.
فرمایا اتلا ہوں اتنا وڈا تھی ویسے کہ ایندے پیشانی کے نے اتے والے ویسی ایندے دند کھول ویسن بندہ مر وینے آدھے سے یار منہ بند کرو برا لگ دے وہ کتنا گندہ مقام ہو سی جرے ویلے قیامت اللہ تیرا تے میرا منہ کھول لے سی فرمایا کھاون واسطے ایک بھوک لگ سی فرمایا ایویں نہ ہو سے کہ دیتا ویسے کلام کیتا ویسے نا 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 فرمایا کیا ہو سی فرمایا ایک کھاون واسطے ہے کہ کانٹے دار درخت دیتا ویسی فرمایا کہ جیرا کھاسی ایک کاوڑ کنے غصے کنے بھوک کنے وہ کو ایویں کھاون لگ سی کہ جی میں وحشی جانور کہیں کھانا فرمایا کھاسی جو سے یہ گلے دے وچ ونجتے وہ کانٹے پھس ویسن فرمایا منہ پہلے دا کھلیا ہویا ہو سی دند پہلے دے کھلے ہو سن جیرے ویلے وچ ویسن نہ کنڈے فرمایا یہ گلے دے وچ پھس ویسن انہاں منہ ہی کھل ویسن میرے بھائیو قرآن پاک اکثر جگہ نے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اے لوگو اللہ کنے ڈرو اے ایمان والو اللہ دی ذات کا خوف کرو میرے بھائیو زمانہ ہی چیز کا متحمل ہے کہ سارے دل دے اندر اللہ دی ذات کا خوف آوے اسارے دل دے اندر اللہ دی ذات دا ڈر آوے اسارے دل دے اندر اللہ دی ذات دی اہمیت آوے اسارے دل دے اندر اللہ دی ذات دی اہمیت کہنی خدا دی قسم جی دل اہمیت ہوئے اور نماز میں چھوڑے ہاں جنہیں دل دے اندر رب دی قدر و منزلت ہوئے ہاں وہ کہیں نہ غریب دا حق نہ کھوے ہاں میرے بھائیو میں عرض کرے نہ پیا ہم سونے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت محشر دے میدان میں نصیب تھی سی کہ جی میرے حضور دی غلامی نہ تو قسم گلے وچ پیسو قرآن چے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَيُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فرمایا کہ تساں اللہ دی ذات دا خوف پیدا کرو اللہ دی ذات دا ڈر پیدا کرو فرمایا جیڑا بندہ چاہنے اللہ دی ذات دا خوف آوے اللہ دی ذات دا ڈر آوے طریقہ یہ ہے کہ او محمد دی غلامی دا توق پاوے او پیسی تا محمد دی غلامی دا توق لیکن اجر یہ ہو سی کہ او حضور دی غلامی نہ ہو سی فرمایا حضور دی غلامی کرے سے فرمایا پھر کیا انعام مل سے فرمایا میں رب العالمین کو رضا دا پروانہ عطا فرمایا تو میرے بھائیو میں اپنی معروضات کو تھی ختم کرینا تو سارے میں شکریہ ادا کرینا سارے ساتھی نماز دی تیاری کروں نماز دے بعد مہمان کرامی سارے آئے ہوئے ہیں بلا تاخیر حضرت مولانا دلاور صاحب دا بیان نماز دے فوراً بعد شروع کروا رہے سوں اون تو بعد اور حضرت مولانا مفتی محمد عبدالحمید صاحب توسری حافظہ اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف ہیں انہیں دا بیان ہو سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں جڑا کچھ آنکھیں میں میکو بھی توقع بھی انہوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سارے ساتھی نماز دی تیاری کر ہی لو اذان